نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب المجاہدہ. یہ باب ہے مجاہدہ کے بارے میں. مجاہدہ کا مطلب ہے محنت مشقت برداشت کرنا، انتہائی کوشش کرنا. اور یہ محنت اور مشقت کا برداشت کرنا دین کے خاطر ہو تو یہ بہت ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ رب العزت ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر مجاہدے والی زندگی گزاریں، اور یہ ہمارا مجاہدہ دینی لائن کا ہو، آخرت کی تیاری کے لیے ہو. ویسے اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ جو نفس رکھا ہے، نفس، اور ایک ہے شیطان. شیطان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور ہم اچھے اعمال کر کے جنت میں جانے کے مستحق بن جائے، شیطان کبھی یہ بات برداشت نہیں کرتا. اس کا تو چیلنج تھا، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، بہت کم بندے بچیں گے جو جنت میں جائیں. تو ایک تو وہ دشمن ہے، اور دوسرا ہے ہمارا نفس. چونکہ اللہ رب العزت نے ہم کو آزمائش کے واسطے بھیجا ہے، تو یہ جو نفس ہمارے ساتھ رکھا ہے وہ ایسا رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ راحت چاہتا ہے، لذتیں چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے. یہ ذرا برابر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہم کچھ محنت مشقت والا کام کریں. ایک ساتھی نے مجھے چند سالوں پہلے کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ بھاری ہوتا ہے، بھاری. تو میں نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ رمضان کا مہینہ اصل تو برکتوں والا ہے، وہ بھاری ہمارے نفس پر پڑتا ہے. مہینہ بھاری نہیں، ہمارے نفس پر بوجھ پڑتا ہے. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے رمضان، ابھی سے کئی سارے لوگ بولتے کہ رمضان آئی، اب 3 مہینے، سارے 3 مہینے باقی ہیں، کیونکہ وہ ابھی سے ٹینشن آتا ہے. چاہے وہ ماحول میں ہم بولتے ہیں بہت برکتوں والا مہینہ یہ ہے وہ ہے، باقی چور تو اندر ہوتا ہے، تو نفس پر بوجھ پڑتا ہے. نفس نہیں چاہتا کہ آپ 12 گھنٹے تک بھوکے اور پیاسے رہیں، اور پھر رات کو 20 رکعت تراویح بھی پڑھیں، رات کو جلدی اٹھ جاویں. نفس کوئی پسند نہیں. لیکن کمال یہی ہے کہ بندہ محنت کر کے اس نفس کو زیر کرے، ہرا دے، اپنے کنٹرول میں کر لے، اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کرے. تو جو محنت کرنے والا ہوگا، جفاکش آدمی ہوگا، وہ شریعت میں بہت پسندیدہ آدمی ہے، اللہ رب العزت کو بھی بہت پسند. ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ نفس کی یہ خواہشات مرتے دم تک پوری ہونے والی نہیں. حضرت مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے اس حدیث کے ذیل میں، اس باب کے ذیل میں بات بیان کی ہے، نفس کے متعلق بات کی مقدمے کے طور پر. فرماتے ہیں کہ نفس کے تقاضے کبھی پورے نہیں ہوں گے. یورپین جو ملک ہے وہاں ہر قسم کی آزادی ہے، حتیٰ کہ زنا کاری کی بھی آزادی ہے. مرد اور عورت راضی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. جب چاہے جس کے جی میں چاہے یہ کام کر سکتا ہے. تو بھی ان ملکوں میں بلاತ್کار کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو کام رضامندی سے ہو جاتا ہے، پھر بلاತ್کار وہاں کیسے؟ رضامندی سے یہ کام تو ہو رہا ہے وہاں. اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ بھی ایک نفس کے مزے کی چیز ہے کہ سامنے والا انکار کرے اور میں زبردستی یہ کام کروں. سمجھنے والی بات کہ سامنے والا راضی ہے، میں راضی ہوں، یہ تو نارمل طریقہ ہے. اب ان کا نفس ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ سامنے والا روئے، چلاوے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے. نفس ان کے پاس یہ بھی کام کروا، تو وہاں بلاತ್کار کے بہت سارے کیس پیش آ رہے ہیں.
تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ نفس کے تقاضے کبھی پورے، اگر آدمی اس کی پیروی کرتا رہے گا تو نہ کرنے کے کام یہ اس کے پاس کروائے گا. اور اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ نفس کو ماریں، اس پر کنٹرول کریں. پھول تقاضا ہو گناہ کا لیکن اس وقت کنٹرول کریں، اس پر اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. بڑے سے بڑا انعام اس پر ملے گا آپ کو. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق پہلے چند آیتیں قرآن کریم کی بیان فرمائی ہیں، جس کے اندر مجاہدے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی ہے جو مجاہدہ کرتا ہے اس کی. پہلی آیت کریمہ ہے سورہ عنکبوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے، ہمارے راستے، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یعنی دوسرے راستے ہم تک پہنچنے کے کھول دیں گے ان کے لیے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں بھی بات آئی مجاہدے کی، جاہدو. جو کوئی اللہ تک پہنچنے کے راستے تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا، کھول دے گا. کوئی آدمی جہاد کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس میدان میں اس کو ماہر بنائیں گے، اس کی ترقی ہوگی اس لائن. کوئی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں مجاہدہ کرے گا. ہم تعلیم میں سنتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، پوری سلطنت کی ذمہ داری، لیکن دن میں 1000 رکعت نفل نماز. یہ کتنا بڑا مجاہدہ. ابھی اللہ معاف کرے میں بیٹھا ہوں 9 رکعت پڑھ کے عشاء کی، 17 بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہاں نفلی 1000 رکعت، اور پھر سلطنت کی ذمہ داری. یہ مجاہدہ نہیں تو اور کیا ہے. امام ابو حنیفہ رات میں قرآن پورا کر رہے، دن میں پورا کر رہے ہیں. وہ تو مالدار آدمی تھے، وہ چاہتے تو آرام اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجاہدے کیے. کل قیامت کے دن ان کو جب نوازا جائے گا انعامات سے، تب پتہ چلے گا کہ مجاہدہ کیا تھا اور یہ کرنے جیسا کام تھا. محنت کر لینی چاہیے تھی، اس وقت احساس ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہماری لائن کا کوئی مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، ہم اس کے لیے راستے کھول لیں. اب دنیاوی لائن کے مجاہدے آپ کتنے بھی کرو، آدمی کتنا بھی کما لے، لیکن کھانے میں کیا ہوگا؟ چاول ہوں گے، سالن ہوگا، کاندے بٹاکے ہوں گے، چکن ہوگی، بہت تو چکن ہوگا، مٹن ہوگا. اور یہ ساری چیزیں غریب کے گھر پہ ہوتی ہیں اور مالداروں کے گھر پہ بھی ہوتی ہیں. ایسا ہے نہیں کہ مالدار لوگ سونا چاندی کھاتے ہو اور غریب لوگ روٹی اناج کھاتے ہو، ایسا تو ہے نہیں. کتنا بھی آگے بڑھے، دنیاوی لائن کی کتنی بھی محنت کرے گا، سب ساتھ میں رہیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ 2 آدمی تھے، 2 دوست تھے. اس میں سے ایک بہت مالدار تھا اور دوسرا بہت غریب تھا. اب جو غریب تھا وہ موٹا تازہ تھا، تگڑا، اس کی باڈی اچھی تھی، اور جو مالدار تھا وہ بالکل کمزور جیسا تھا. حالانکہ مالدار موٹا تازہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بالکل دبلا پتلا تھا. تو اس مالدار نے اپنے دوست سے پوچھا، غریب سے، کہ تو کیا کھاتا ہے؟ تیرے پاس تو کھانے کے ٹھکانے نہیں، ایسی کون سی غذا کھاتا ہے کہ تیری باڈی بہت اچھی ہے؟ کہا کہ میرے گھر آئیے، میں تم کو کھلاؤں گا میں جو کھاتا ہوں. تو مالدار دوست بڑے شوق سے اپنے غریب دوست کے گھر گیا. کھانے کا وقت ہوا، اب دونوں میں بے تکلفی تھی، تو مالدار نے کہہ دیا کہ کھانا ہو گیا ہو تو رکھ دو، کھا لیتے ہیں. وہ غریب نے کہا ابھی انتظار تو ابھی بن رہا ہے، اچھے سے اچھا کھانا بن رہا ہے آپ کے واسطے. ایسا کرتے کرتے پھر آدھا پونا گھنٹہ اس کو باتیں کروائی. پھر اس کو مالدار کو تھوڑا بھوک کا تقاضا ہوا، پھر اس نے یاد دلایا کہ وہ کھانا تیار ہو گیا ہو تو لے لو. پھر یہ اندر گیا غریب، پھر آیا، ابھی بن رہا ہے، ایک تھوڑا انتظار، مزیدار کھانا بن رہا. پھر آدھا پونا گھنٹہ باتیں کروائی. اب یہاں اس کا ٹائم ہو گیا تھا، اور مالداروں کو شوگر پریشر زیادہ رہتا ہے، بھوک زیادہ لگ گئی پھر اس کو. اب یہ بے چین ہو گیا. اس نے کہا بھائی کھانا دے دیں. پھر یہ اندر گیا، پھر کہا تھوڑی دیر، ایک دم اب تیار ہو جائے گا، مزیدار کھانا آپ کے لیے جو میں کھاتا ہوں، جس سے میری باڈی اتنی تندرست ہے وہ لے کے آتا ہوں.
फिर 20-25 मिनट निकाल दी, अब ये बिल्कुल भूख से निढाल हो गया, बेचैन हो गया। अब कहा भाई खाना दे दे, क्योंकि भूख की वजह से कभी प्रेशर डाउन हो जाता है, शुगर वालों को भी मसला हो जाता है। अब ये बेचैन हुआ कि खाना दे दे। उसने देखा कि बराबर इसको भूख लगी है, तो उसने क्या किया, अंदर गया और सूखी रोटियों के टुकड़े थे घर में रखे हुए, तो कहा कि देखो ये फिलहाल ये मौजूद है, अभी अच्छा खाना पक रहा है, 1 आध घंटा आप और इंतज़ार कर लो। तो लेकिन उसको इतनी भूख लगी थी तो सारे सूखे बासी रोटी के टुकड़े भी वो खा गया। तो खा लिया, पानी पी लिया, उसको ज़रा होश आया। फिर उस गरीब ने कहा कि मेरी ग़िज़ा यही है, ये तो बॉडी तगड़ी हुई है ना, ये सूखी रोटियां खाकर। तो कहा कि मैं इतना अच्छा खाता हूँ, मेरी बॉडी नहीं बनती, हो तेरी टुकड़े खाकर, बासी रोटी खाकर बन गई। का उसकी वजह है तुम लोग रूटीन का खाना खाते हो। सुबह में 10 बजे आकर नौकर कहता कि सेठ दस्तरखान तैयार है, नाश्ता कर लो, तो आपको भूख लगी हो या न लगी हो आप लोग जाकर खा लेते हो। फिर 12 बजे 2 बजे फिर फोन आता बीवी का, खाना तैयार है, भूख लगी हो या न लगी हो तुम लोग खा लेते हो। तो वो खाना तुम्हारी बॉडी को नहीं लगता, तुम एक रूटीन से चलते हो। और हमको जब इतनी ज़्यादा भूख लगती है जितनी तुमको लगी थी, तो हम हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता खाने का, तो ये चबा लेते, तो ये हमारी बॉडी को लगता है खाना। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि आप दुनिया के पीछे इतना भागेंगे तो अभी खाना तो वही है जो गरीब खा रहा है। कुछ क्वालिटी अच्छी हो सकती है, कुछ 2-4 आइटम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन है तो यही चीज़ें सब। इसलिए यही हमारी भागदौड़ अगर दीन के पीछे हो, आखिरत के कामों के पीछे हो, तो हमारी आखिरत बन जाए, संवर जाए। शरीयत हमसे ये चाहते कि सब भागदौड़ तुम्हारी शरीयत के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के अहकाम पूरा करने के लिए, आखिरत के लिए होनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम शरीयत के मुअतकिद हैं, शरीयत को मानते हैं, हमारी ज़ुबानों पर भी आता है इस्लाम के लिए जान दे देंगे, आई लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब चलता है। और इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, हम अपनी स्टेटस के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए पैगाम भी भेजते हैं और हम मानते भी हैं। लेकिन जो आमाल होने चाहिए, सिर्फ मुअतकिद होना ये काफ़ी नहीं है। आपका जिसके साथ एतकाद है उसके जो तकाजे हैं, जो आमाल वो चाहते हैं वो करो, ये असर। अब आप शरीयत को अच्छा मानते हैं तो शरीयत के तकाजे क्या हैं उसको पूरा करो तो असल काम हुआ। सिर्फ मैं मानता हूँ कहने से कुछ होता नहीं है। इस पर भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी कि हम कैसे मुअतकिद हैं कि 2 आदमी थे, दोनों दोस्त थे और ये दोनों कंजूस आदमी थे, एक से बढ़कर एक ऐसे कंजूस। तो एक मरतबा एक कंजूस ने अपने दूसरे कंजूस दोस्त से पूछा कि तुम्हारा खाने का क्या सिस्टम है, निज़ाम क्या चलता है। तो उसने कहा कि हम महीने के शुरू में 2-4 पैसों का घी खरीदते हैं, घी खरीद कर घर लाते हैं। हमको घी बहुत पसंद है, लेकिन हम उसको खाते नहीं। जब भी खाने का वक्त होता है तो रोटी वगैरह जो होता है उसके साथ घी भी सामने रखवा देते हैं और उसको देखते हैं और उससे कहते हैं घी से कि तुझे मैं खा जाऊंगा। ऐसा पूरा महीना हम करते हैं, हम घी खाते नहीं, आखिरी दिन जब होता है तब उसको खा लेते हैं। इस तरीके से हमारा महीना घी की उम्मीद पर निकल जाता है। दूसरा दोस्त बोला कि तुम तो बहुत फजूल खर्च वाले आदमी हो यार, इतनी फजूल खर्ची। तो कहा तुम्हारा क्या सिस्टम है। कहा देखो हमारा सिस्टम ये है कि हमको गोश्त बहुत पसंद है, तो हम क्या करते हैं कि रोटी तो घर पे बनती है, वो लेके गली मोहल्ले में निकलते हैं। जिस गली और जिस घर से हमें लगे कि यहाँ गोश्त पकने की खुशबू आ रही है, वहाँ खड़े होकर वो रोटी जो होती है वो निकाल के खा लेते हैं और नाक से वो खुशबू भी अंदर जाती है, तो हमको इतना मज़ा आता है जैसे हम रोटी गोश्त के साथ खा रहे हैं। फिर हज़रत थानवी ने लिखा है कि एक घी का मुअतकिद है, एक गोश्त का, लेकिन खाता दो में से कोई भी नहीं। समझ में आती है बात? दोनों को मोहब्बत है, घी से भी और गोश्त से भी, लेकिन अमल नहीं, खाना नहीं है दोनों को। इसी तरह हमें इस्लाम से मोहब्बत है, शरीयत के लिए हम सब कुछ कर देंगे, ऐसा हमारा नारा है। इसलिए कहा जाता है कि भाई नबी के नाम पर झूम जाते हैं, कि भाई नबी का नाम आता है तो हमारी रुआती खड़ी हो जाती है और झूम जाती है।
لیکن نبی کا حکم سن کے گھوم جاتے ہیں کہ یار یہ اپنے سے نہیں ہوگا. وہ سب ٹھیک ہے، سنت ہے، بہت فائدہ ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا. تو یہ جھوٹا اعتقاد ہے ہمارا. آدمی جس کا معتقد ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے، تقاضے جو ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. نہیں تو پھر ہمارا کام بھی وہ بخیل والا ہے کہ گھی لاتے ہیں لیکن کھاتے نہیں، اور گوشت بھی ہم کھاتے نہیں ہیں. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے میدان میں کودو، ہمارے لیے راتوں کو جاگو، دن میں محنت کرو، 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں، دین کا کام. پھر جب آپ کی روح نکلے گی تب فرشتے کہیں گے کہ آپ بہت تھک کے آئے ہیں، اب سو جاؤ. تب وہ مزیدار جملہ ہمارے کانوں میں پڑے گا کہ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے پہلی رات کی، کہ سوائے اس کے شوہر کے کوئی اس کو اٹھاتا، اب آپ یہاں سو جاؤ. پھر خوشبوئیں آئے گی. تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے محنت کرنے کا، دین کے خاطر کوشش کرنے کا. یہ کیا بات ہوئی کہ صبح میں ذرا ٹھنڈی لگی کہ نماز چھوڑ دی ہم نے. اب اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے تو بڑی قربانی ہم کیا دے سکتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ ہمارے راستوں میں محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ہم ان کو ہمارے راستے دکھلائیں گے، یعنی ڈھونڈنے والے کو راستے مل جائیں گے. اور اللہ رب العزت نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اس کے ضمن میں مفسرین نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ جو آیت والذین جاہدوا فینا اس کا تعلق شریعت کے تمام احکام اور تمام تعلیمات کے ساتھ. شریعت کے جس شعبے کو آپ پکڑیں گے اور محنت کریں گے، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی. اس میدان میں، اس راستے میں اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے اور ان کو اللہ مل جائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں. ان کو معلوم ہوا کہ ملک شام کے اندر یعنی سیریا کے اندر کوئی ایک آدمی ہے، ان کو ایک حدیث معلوم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ سنی تھی. ایک حدیث حضور کی ایک بات. اب یہ مدینہ میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ خریدا، اس پر سامان باندھ دیا اور 1 مہینہ مسافری طے کر کے ملک شام پہنچا، صرف ایک حدیث کے خاطر. اب آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی روایتیں ہم پڑھتے ہیں اور قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں جو مجاہدہ کرنا تھا، محنت کرنی تھی، کر لی. ایک حدیث کے خاطر کوئی جاتا ہوگا اتنا لمبا سفر؟ 1 مہینہ سفر کر کے سیریا پہنچے. وہاں جا کر جو ایڈریس ملا تھا آدمی کے بارے میں وہاں پہنچے تو کہتے کہ وہ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، وہ تھے. تو دربان کھڑا تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اندر جا کر کہو کہ جابر آئے ہیں. دربان نے جا کر کہا کہ مدینہ سے کوئی جابر آئے ہیں. تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ جابر بن عبداللہ؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو وہ جس پوزیشن میں تھے کپڑا گھسیٹ رہا تھا اور وہ آئے فٹافٹ دروازے، کیونکہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں حضور کے. یہ آئے، ان سے معانقہ کیا اور کہا کہ حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ ایک حدیث جانتے ہیں حضور کی، تو میں نے سوچا میں ڈائریکٹ آپ سے سن لوں تو میری سند مضبوط ہو جائے. ایک ہی واسطہ رہے حضور اور حدیث کے بیچ میں، میرے بیچ میں، اس لیے میں آیا. اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث آپ سے سننے سے پہلے یا تو آپ مر جاؤ یا میں مر جاؤں اور یہ حدیث رہ جائے. انہوں نے اتنے مجاہدے کیے تب جا کے یہ حدیثیں ہم تک پہنچی. انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا. اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام دنیا میں کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے سامنے تو بچے تھے ابھی. انہوں نے پھر کیا کیا؟ حضور کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جیسے معلوم ہوتا کہ حضرت عمر کو اتنی حدیثیں معلوم ہے تو ان کے پیچھے پڑ جاتے. ہم تعلیم میں سنتے ہیں نا کہ دروازے کے باہر سو جاتے، کسی کے پاس حدیث سننے یا مسئلہ پوچھنے جاتے، علم حاصل کرنے کی نیت سے جاتے اور دروازہ بند ہوتا اور ان کو معلوم ہوتا کہ سونے کا وقت ہے تو دروازے کے باہر سو جاتے. جب وہ صبح میں یا شام کو نکلتے تو کہتے کہ وہ حضور کے چچا کے بیٹے آپ کے یہاں دروازے پر دستک دی ہوتی تو ہم اسی وقت آپ کا معاملہ حل کر دیتے. کہتے کہ نہیں، جس کو شوق ہو، جس کی ضرورت ہو وہ جاتا ہے، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس. اس لیے میں آیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نیند کے اندر، آپ کے آرام میں خلل جائے. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. 11-12 بجے بھی نوجوان یہ جمع ہوتے ہیں،
پھر کئی اچھی باتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی کبوتر کھواوے چڑیا کھواوے کہ نہیں کھواوے. پھر ایک کام کرو نہیں, مفتی صاحب کو فون کرتے ہیں, پھر بیچاروں کو دین کا وہ علم کا اتنا تقاضا ہوتا ہے, معلوم نہیں ہوتا کہ 12 بجے مفتی صاحب سو گئے ہوں تو ابھی مفتی صاحب بتا دیں گے. پھر اپنے کام ملک کے سامنے جانے کا ہے, اپنے تو جیب سے نکال کے فون کر دینے کا ہے. چلو یہ بھی اچھا ہے کہ اس بہانے اتنا کنفرم بھی لوگ کر لے اور شریعت کے مطابق چلے, یہ بھی اچھی بات ہے. بہرحال یہ باب قائم کیا ہے ہمیں شوق دلانے کے لیے کہ ہم دینی معاملوں میں محنت کرنے والے بنیں, اور اس کے لیے نیت کر لو, میں بھی کرتا آپ بھی کرو, کہ ہم پہلے اپنی 5 نمازوں کی جو آگے پیچھے کی سنتیں اور نوافل ہے اس پر حساب لگا لیں کہ کتنی ہے اور میری کتنی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ فجر کی نماز سے, بلکہ ابھی جیسا کی باقی ہے میری اور آپ کی 17 پوری کر دے گا ابھی سے انشاءاللہ. یہ مجاہدہ ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس پر استقامت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی دیں گے, یعنی آگے بڑھیں. ایک اور آیت ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, سورہ ہجر کی آیت ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں. اس سے پہلے جو آیتیں تھیں 98 آیتیں 98, ان میں حضور کو جو مکہ والے ستاتے تھے, پریشان کرتے تھے, حضور کو تکلیف ہوتی تھی, بے چینی ہوتی تھی, وہ سب کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں کہا کہ دیکھو تمہاری انتہائی کوشش کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ ایک کام کرو, موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو. یہ آپ کی جوابداری, آپ کی ذمہ داری. اب آج کل ہم جو رونا روتے کہ ماحول بہت بگڑ گیا, کوئی سدھرتا نہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے حصے کی محنت کرو, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتا دیا کہ اب آپ کی موت آنے تک کیا کرو, تم عبادت میں لگے رہو. تو اسے معلوم ہوا کہ عبادت کہاں تک کرنی ہے, موت آنے تک, اور اتنی محنت کے ساتھ کہ پھر موت کے بعد فرشتے کہے کہ بہت تھک کے آئے اور آرام سے سو جاؤ انشاءاللہ تعالی. ایک اور آیت ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سورہ مزمل کی آیت ہے, ترجمہ, اور اپنے پروردگار کا نام لیتے رہیے اور سب سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہیے. اپنی ذمہ داری ادا کرو دعوت کی, اور دوسرے حقوق ادا کرو, اور پھر وہ نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو, لیکن تم پیچھے اللہ کی طرف رجوع کرو, اپنا تعلق مضبوط کرو موت تک. وقال سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ جو ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے سامنے ہوگی. ذرہ کے بارے میں ایک رائے تو میں نے آپ کو بتائی تھی علماء کی, مفسرین کی, کہ بھائی دھوپ ہوتی ہے اور وہ جو روشن دان ہوتے ہیں گھروں میں یا سوراخ, وہاں سے جو دھوپ گھروں کے اندر آتی ہے تو اس دھوپ کا دھیان سے دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں اس کے اندر, دھوپ کے اندر وہ جو لائن بنتی ہے. ایک یہ تو ترجمہ, ایک مطلب مفسرین نے یہ بتایا کہ اتنا چھوٹا ذرہ برابر بھی کوئی عمل ہوگا قیامت کے دن. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایسی معمولی چیز جس کا وزن نہ ہو سکتا ہو, اب اتنی معمولی چیز کو کوئی تولتا ہے, سونے بھی نہیں تولے, کہا کہ وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمل کے ترازو میں رکھیں گے. اس وقت آپ نے جو محنت کی, اپنے آپ کو جو تھکایا, جو مجاہدہ کیا, اس وقت آپ کو وہ دکھے گا اور آپ کو خوشی ہوگی. ایک اور آیت کریمہ ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, کہ تم اپنے لیے جو نیک اعمال آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے. اس میں بھی ہمیں ترغیب ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے نیکیاں آخرت کی طرف منتقل کرو. زیادہ سے زیادہ تسبیحات, عبادات, معاملات, معاشرت, سب میدانوں میں نیکیاں کماؤ اور آخرت کی طرف منتقل کرو, وہاں تم کو پتہ چلے گا کہ اس کا بدلہ کیا ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, نیکی کے کام میں خرچ کرو گے, اللہ رب العزت اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور جانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا. اس آیت میں ہمیں ترغیب ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں کیا کریں, خرچ کریں, تو آپ کو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. ایک اور آیت ہے آخری وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں, اور جانتے ہیں کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ اللہ رب العزت دیں گے.
یعنی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، جتنا ہو سکے جتنی مقدار میں ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکی آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کچھ آیتیں نقل کی تھی، اب یہاں سے حدیثیں شروع ہوتی ہیں۔ آج ایک حدیث ہم سنیں گے، حدیث نمبر 1۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ قال، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اب جس حدیث میں اللہ کے نبی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے حدیث کو ہم کہیں گے حدیث قدسی، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، زبان حضور کی، بات اللہ رب العزت کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی نہیں، ان کے پیچھے لگنا نہیں، ان کی تو ہمیشہ دعائیں لینی ہیں، اللہ کے ولی۔ اب سوال یہ ہے کہ ولی کون؟ یہ مین مسئلہ ہے۔ ہر 5 وقت کا نمازی یا بیان کرنے والا سب ولی نہیں ہوتے ہیں۔ علماء نے اس کی بھی وضاحت کری کہ ولی کون۔ شرح العقائد کے اندر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت نقل کی ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ العارف باللہ و صفاتہ، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ اور اس کی صفات کو جانتا ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ ابھی بہت اونچے درجے کا آدمی جب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے۔ والمواظب علی طاعاتہ، اور اللہ کی فرما برداری پر مواظبت، یعنی ہمیشہ فرما برداری کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ کبھی پالتی فارم میں تھی تو نماز پڑھ لی، اور کبھی موڈ آف تھا یا تھکے ہوئے تو نماز چھوڑ دی۔ مواظبت اصل ہے، ہمیشگی، کوئی بھی عمل آپ کرے اس پر کیا ہونی چاہیے؟ پابندی، ہمیشگی ہونی چاہیے، دوام ہونا چاہیے، وہ ولی۔ پھر وہ جو ولی آتے ہیں وہ تو اس میں سے نکل جائیں گے کہ بھائی ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے، مدینہ میں ہوتی ہے، چونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے، چاہے ہاتھ پیر میں کتنی بھی انگوٹھیاں پہن لے، کان میں بالیاں پہن لے، لیکن وہ اس تعریف کے اندر آتے نہیں ہیں۔ اور تیسری بات لکھی ہے والمنصرف عن المعاصی، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو چھوٹے موٹے ہر گناہ سے دور رہے۔ خیر، والمنصرف عن المعاصی، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو، ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اور ایک آخری بہت اچھی بات، والانہمام فی المباحات، اور وہ کام جو مباح ہے، یعنی کر سکتا ہے آدمی، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مباح کام کے پیچھے لگنے سے کبھی ان کو ایسا لگے کہ اللہ کی طرف سے غفلت ہو جائے گی تو وہ مباح کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ولی ہر چیز میں جائز ہے، تو کھا سکتے ہیں، جائز ہے، اجازت ہے، ایسا نہیں۔ بہت ساری چیزیں جائز ہے، اجازت ہے، لیکن آدمی کے لیول کے حساب سے مناسب نہیں ہوتی اس کے لیے، تو وہ بھی چھوڑ دے، یہ ولی۔ 4 باتیں ملا کر ولی بنتا ہے: اللہ کی معرفت، ہمیشہ اس کی اطاعت کرنے والا، ہمیشہ گناہوں سے دور رہنے والا، اور چوتھی اور آخری بات کہ ایسے کام جو چاہیں مباح ہے لیکن ان کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں غفلت آتی ہو تو ان مباح کاموں کو بھی چھوڑ دے، وہ آدمی ولی۔ اور کسی ایسے ولی سے کسی نے دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے جنگ کا اعلان۔ اور صرف 2 گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک قرآن میں سود کھانے والوں کے لیے، بیاج کھانے والے، اور یہ سود کا گناہ کسی نہ کسی شکل میں ہم سے ٹچ ہو رہا ہے آج کے دور میں، کسی نہ کسی شکل میں، بیلنس ہو، موبائل لینا ہو، گاڑی خریدنا ہو، مکان یا لون، کسی نہ کسی درجے میں ٹچ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جنگ کا اعلان ہے، تو اس کا اعلان قرآن میں ہے۔ اور یہ کسی ولی سے دشمنی کریں گے اللہ کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان۔ اور جب اللہ مقابلے کے لیے آئیں گے تو پھر آدمی کا کیا حال ہوگا، آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اس حدیث میں بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی اوریجنل اللہ والا ہو اس کو ستانا نہیں، اس کے پیچھے پڑ نہیں جانا۔ میرا گمان یہ ہے، کپڑوں میں سب کالج ہوتے ہیں، وہ سب اس کے پیچھے ہمیں سب کے عمل اپنے ساتھ سب سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ کیا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ یہ مین بات جو ہمارے ٹائٹل کے ساتھ میچ ہوتے وہ یہ ہیں کہ آدمی
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے مگر فرائض کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہے، جو آدمی کے ذمے لازم قرار دی ہے، اس سے ہی آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. یہ بالکل سیدھا راستہ. 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، حقوق بندوں کے، اللہ کے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اس پر آدمی عمل کرتا رہے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اس کی ترقی ہوگی. آج کل ایک بیماری یہ ہوتی ہے، مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ آدمی اپنے جو فرائض ہیں، ذمہ داری، وہ چھوڑ کر نوافل کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں. تسبیحات ہاتھ میں ہوگی، توبہ استغفار سب چلتا رہے گا، لیکن جو ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری، فرض یہ ہے. ابھی ماں باپ کی خدمت کا تقاضا اور آدمی جماعت میں نکل جائے، یہ بھی گنہگار ہوگا. یہاں پہلا فرض ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خدمت ہے. بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے مگر دوسرے کام میں لگ گئے اچھے، یہ بھی گناہ کا کام ہوگا. پہلا فرض یہ ہے، اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. جو فرض ہے وہ فرض ہے، نوافل فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے بندوں پر فرض کی ہے، وہ اس پر جو آدمی عمل کرے گا، جو بندہ عمل کرے گا، وہ میرا قرب پائے گا. اللہ تعالیٰ کو بندہ بہت پسند ہے. اس کے بعد اور زیادہ قرب چاہیے. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اور فرائض کمپلیٹ ہیں، اور اب ایکسٹرا ڈوز نوافل، ڈبل انجن سرکار، نوافل بھی ساتھ میں لگا لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ اگر نوافل بھی ہیں تو پھر یہ بندہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، دینداری میں ترقی کرتا رہتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ جس سے محبت کریں وہ تو کتنی اونچی ڈگری کا آدمی بن جائے گا. کرنا کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی اور ساتھ میں نوافل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں نا، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی پھر وہ کانوں سے ایسی ہی باتیں سنے گا جو اللہ کو پسند ہے، اس کے علاوہ وہ غلط باتیں سنے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے. وَبَصَرَهُ، اور میں اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں، الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر وہ غلط چیزیں دیکھے گا بھی نہیں. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، پھر کسی ناجائز جگہ وہ ٹچ کرے گا نہیں. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی رہبری ساتھ ہو تو آدمی کے قدم غلط جگہ جا سکتے نہیں ہیں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں. پھر صحابہ کرام ایسا تقاضا کرتے تھے کہ کیا ہی اچھا ہو رات کو بارش ہو تو ٹھنڈک بھی ہو جائے اور بارش کا تقاضا بھی پورا ہو جائے، اور دن میں جب ہم اٹھیں تو سب سوکھا ہو جائے، دھوپ نکل آئے، تاکہ ہمارے کام کاج میں حرج نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر دیتے تھے، رات کو بارش ہوتی تھی اور دن میں سب دھوپ نکل آتی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ میرے محبوب بن جاؤ گے تو پھر تمہارا ہر تقاضا میں پورا کروں گا. اسی طرح آخری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ کسی چیز سے مجھ سے پناہ چاہے گا کہ اللہ گناہ سے بچا لے یا مصیبت سے بچا لے تو میں اس کو پناہ بھی دے دوں گا. یعنی پھر آدمی کی زندگی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت. سیدھا حساب ہے کہ فرائض ادا کرو، ساتھ میں نوافل کا ذخیرہ رکھو تو آپ اللہ کے پیارے بن جائیں گے، اور اللہ کے پیارے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے آپ کو بچا لے گا، اور پھر جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا. اب یہ سب فرائض ادا کرنا یہ بھی تو مجاہدہ والا کام ہے. نفس تھوڑی تیار ہوگا کہ ٹھنڈی کے سیزن میں اذان ہوتے آپ اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں. اس میں مجاہدہ ہے، اس لیے اس روایت کو یہاں بیان کیا. اور پھر نوافل، تہجد کے لیے اٹھنا، اشراق، چاشت وغیرہ پڑھنے تک مسجد میں رکنا، اوابین کے لیے رکنا، یہ سب مجاہدے والے کام ہیں. تو یہ بات کے اندر اس حدیث کو اس لیے بیان کیا کہ اس میں مجاہدہ کا بیان ہے. تو پوری بات کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت اور شریعت ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ مجاہدہ. ہم جفا کش بنیں، محنت کرنے والے بنیں دین کے کاموں. اس کے بالکل برخلاف ہماری محنت آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ جمعہ کے دن 1:25 کو ہم مسجد میں انٹر ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ 1:30 بجے خطبہ شروع ہو جائے گا. 1:25 کو آتے ہیں, خطبہ سنا, وہ بھی بات چیت کے ساتھ. باہر صحن میں جو 2 صفحے ہوتے ہیں وہ بات چیت میں ہوتے ہیں پوری. اچھا, اندر جو ہوتے ہیں وہ بیچارے بہت سارے لوگ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر, آگے جگہ ہوتی ہے لیکن اتنا مجاہدہ بھی نہیں کرتے کہ ذرا ہٹ کے آگے آ جائے. ذرا اتنی محنت بھی گوارا نہیں کرتے کہ جگہ پور کر دیں, کیونکہ جگہ پور کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر جیسے 2 رکعت پوری ہوئی اور برحمتک یا ارحم الراحمین ہوا کہ پھر ہمارا مجاہدہ پورا. ہم 2-4 نمازیں دن میں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری مرضی کے مطابق. ہم نے کبھی اپنے آپ کو اتنا پابند نہیں بنایا کہ نہیں میری صف اول اور تکبیر اولیٰ نہیں جانی چاہیے. گھر پہ مہمان بیٹھا ہو کہ بچہ بیمار ہو کہ کوئی اور مسئلہ ہو, دکان کھلے ہو, نہیں, ہم اپنے حساب سے آتے ہیں. بھائی جوہر میں چلو 7 منٹ ہے, سنت نہیں پڑے گی, تب بیٹھ گئے. حالانکہ وہ موقع ہے کیا ہے وہ ہم کچھ حساب لگاتے نہیں. اس لیے ہمارے اندر سستی اور غفلت زیادہ ہے. تو یہ باب ہے مجاہدے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجاہدے کا شوق عطا فرمائے. اپنے آپ کو ہم تھکانے والے بنیں تاکہ وہ خوشخبری قبر میں سنائی دیں کہ بہت تھکا لیا, آپ آرام سے سو جا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ دولت نصیب فرمائے.